اسی طرح دوسری چیز، کوئی بھی جو ہم لباس پہنیں تو مردوں کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ سونے جو ہے ریشم کا نہ ہو، اس میں سونا نہ ہو۔ دوسرا، جو بھی چیز ہم پہنتے ہیں، قمیص ہو، امامہ باندھتے ہو، یا جو ہے لنگی ہو، یا پینٹ ہو، پیجامہ ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال جو بھی ہم ہوتے ہیں، یا ہمارا کرتا ہو، یہ کوئی بھی چیز نیچے نہ لڑے لمبے لمبے۔ جس طرح سے ایک زمانہ تھا بادشاہ، یا آج بھی ہوتا ہے، بادشاہ ہے، بہت بڑے مہاراجا ہے، فلاں ہے، تو ان کی لباس یہاں کچھ باندھتے ہیں تو نیچے تک لڑتی ہے، کہیں خادم لے کے چلتے یا وہ گھسڑتے ہوئے چلتی ہے۔ یا پھر اسی طرح لوگ جو مالداری کا اپنے دعویٰ کرتے ہیں، مالدار ہم فلاں بتانا، وہ اپنے لباس کو خوب نیچے کرتے ہیں، ٹھیک، تاکہ وہ لباس جس سے لڑتا ہوا چلتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑا مالدار انسان ہے، ٹھیک، جیسا ہوتا تھا آپ کے زمانے میں لوگ اس کو کرتے تھے۔ یا اس طرح تو نیچے جو جا رہا، جو ٹخنوں سے نیچے ہو مردوں کے لیے، ایسا لباس جس کو انسان لڑاتے ہوئے چلتا ہے، جس کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اس کی مالداری، شان و شوکت، تو یہ منع ہے پہلی چیز۔ دوسرا، اگر مرد ہو تو مرد اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرے، چاہے لنگی ہو، پتلون ہو، پیجامہ ہو، جو چیزیں بہرحال نیچے کی باندھنے کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ہر زمانے اور ہر علاقے کی چیزیں بدلتی جاتی ہیں اور لباس بدلتا ہے، ٹھیک، یاد رکھیے۔ تو وہ لباس جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے نہ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے تعلق سے بڑی وعید کیا حدیث میں، اور فرمایا حدیث میں اس طرح، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں جائیں گا۔ تہبند مطلب نیچے کا حصہ جو نیچے انسان پہنتا ہے، اگر دو کپڑوں والا سسٹم ہے، تہبند نیچے کے حصے کو کہیں گے، چاہے لنگی ہوتی ہے، پیجامہ ہوتا ہے، پتلون ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جائیں گا تو وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لباس میں جو ہے ریشم نہ ہو، اس کے بعد جو ہے سونے کی کوئی چیز نہ پہنے مرد۔ تیسرا، اگر مرد ہو تو ٹخنے سے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹخنے سے نیچے کوئی چیز نہ جائے، شریعتاً یہ حرام یاد رکھے، اور اس کے تعلق سے بڑی وعیدیں آئی ہے۔ ایک غلط فہمی اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ تکبر کی بنیاد پر ہی ٹھیک ہے، بس تکبر کے بنیاد پہ کوئی کرے، ایسے الفاظ سے بھی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کی بنیاد پہ جو اس کو رگڑیں گا، اور جو غیر تکبر، دونوں کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تکبر سے ایسا کریں گا، اللہ اس پہ کبھی رحم کی نظر نہیں ڈالیں گا، مطلب لباس لمبا جو ٹخنے سے نیچے، اور تکبر کی بنیاد پر کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو ہے، ٹھیک، ایک چیز یہ ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یوں ہی کریں گا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ کریں گا اس کے لیے اللہ رحم نہیں کرے گا کبھی، اس کی وعید ہے، اور جو غیر تکبر کی بنیاد پہ کریں گا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ اس لیے کہ اوپر جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہاں تکبر اور غیر تکبر کے الفاظ ہے، سیدھے الفاظ یہ، جو بھی تہبند ٹخنے سے نیچے جائیں گا وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا، سیدھے الفاظ ہے، اس میں کوئی آپ نے فرق نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں آگے آئیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ کیا، تکبر سے جو کریں گا تو اللہ اس پر رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، یہ تو کم از کم معاف ہو جائیں گا، اس کو تو معاف بھی نہیں کریں گا، ٹھیک۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے صرف تکبر بنیاد ہے اس کی، تکبر بنیاد نہیں، یاد رکھیے، یہ عام حالت میں بھی وہ درست نہیں، اور خاص حالت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کا لباس بہت خراب تھا، بالکل پرانے قسم کا پھٹا ہوا، اور وہ آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ میں لباس کو اوپر رکھوں، اس لیے کہ میں تو غریب ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، اور کیا میرے لیے بھی بات ہے؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، باتیں جب بیان ہو رہی ہے صحابہ کے تعلق سے، جب غربت کا بہت برا حال ہے اور ایک ایک کپڑا بھی نہیں پہننے کے لیے، تب بیان کیا جا رہا ہے کہ مت کرو ایسا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ ٹیکا لیے ہوئے تو اٹھے اور کہا، کیا تیرے لیے میری اتباع لازم نہیں ہے؟ وہ سب چھوڑو، وہ تکبر ہے نہیں ہے تیرے کپڑے، کیا تیرے لیے میری اتباع لازم نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا؟ کیا آپ ویسے ایک دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار انسان تھے؟ نہ مالدار انسان تھے، نہ اپنے آپ کو آپ بادشاہ سمجھتے تھے، نہ بادشاہوں جیسا سلوک کبھی آپ نے اپنے آپ سے کروایا لوگوں سے، اور نہ ہی جو آپ کیا ایسے لباس، تب بھی آپ پہن رہے ہیں اونچا، تو اس سے کیا دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی کی سنت ہو گئی؟ اب تکبر والا معاملہ یہ اضافی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا میری اتباع تجھ پر لازم نہیں؟ کیا تو سمجھتا میں کرتا ہوں پھر جو تو نہیں کرے گا؟ تو وہ بات سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ سنت ہے، اس پہ اتباع لازم ہے رسول اللہ کی۔ ہاں، تکبر سے جو کریں گا اس پہ تو اللہ رحم نہیں کریں گا، جو غیر تکبر سے بھی کریں گا اس کو سزا تو ہے۔ اس لیے کوئی کہے نہیں مجھے تکبر نہیں ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں نہیں ہمیں تکبر نہیں ہے جناب، میں کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر اوپر کر لیجیے، نہیں اوپر نہیں کرتا پھر تکبر ہے آپ کو، نہیں ہم کو تکبر نہیں تو پھر اوپر کر لیجیے نا، نہیں میں نہیں کرتا پھر تکبر ہے آپ کو، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں، اوپر کر تو سب دیکھیں گے، میرے کو شرم آئیں گے، لوگ پوچھیں کپڑا کم تو نہیں تھا، یا فلاں باہر سے کپڑا آ گیا ہوں گا کم پڑ گیا تو سلانا ہی پڑا اونچی پینٹ جناب کو، فلاں ہے یہ ہے وہ ہے، اور سوسائٹی میں لوگ کیا بولیں گے، تو پتہ چلا وہ لٹکانا اسٹیٹس ہے، تکبر ہے نا پھر، سمپل۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ کہتے نہیں تکبر میں نہیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوپر کیجیے، لوگ بولتے نہیں اوپر نہیں کرتے، تکبر ہے پھر ہی،
سمپل. اور کیا وہ چھوڑ دیجئے وہ کون اور کیا اور تکبر غیر تکبر، نبی کی اتباع کیا ہم پہ لازم ہے نہیں ہے؟ سب کہیں گے لازم ہے، تو بس اس کے تحت تو کم از کم کر سکتے ہیں نا. ٹھیک. نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ازار جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو اگر کوئی ان کی مثال دے تو میں کہتا ہوں مثال تو اچھی لائی آپ نے، تو پھر ہو بہو ان جیسا ان کا لباس ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگیں چونکہ بہرحال آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ لڑتے رہے، اس کے بعد جو آخری وقت میں جنگیں تھوڑی کم ہو گئی. ٹھیک. اور ویسی جنگیں نہ ہوئی جو ابتدائی دور میں ہوئی اسلام کے. اور جو ہے آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ طبیعت شاید ناسازی یا بیماری کی وجہ سے یا پھر جنگیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تھوڑا سا پیٹ باہر آ گیا، جس کی وجہ سے ہونا یہ لگا کہ جو کپڑے آلریڈی تھے، جو پیجامے آلریڈی ہوں گے ان کے، یا جو بھی تیبند لنگی ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا بہرحال، وہ ایسے ہو گئے کہ پیٹ چونکہ سامنے سے بڑا ہوا تو تھوڑے نیچے اتر جانے لگے، جس کی وجہ سے وہ لٹک جاتے تھے. تو لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، ابوبکر آپ بڑا بولتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے نہ فلاں ہے، ابوبکر کا کیا معاملہ ہے؟ ابوبکر کا کیا معاملہ ہے؟ اور ان کے تعلق سے حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا صرف ایک پیجامے کا حصہ نیچے رہتا تھا، دوسرے کو آپ کھوس کے کیسا تو ایڈجسٹ کر کے اوپر کر لیتے تھے. تو اگر ابوبکر صدیق کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک لمبا رکھنا پڑے گا اور ایک چھوٹا رکھنا پڑے گا. ایک ٹخنے سے نیچے اور ایک ٹخنے سے اوپر رہتا تھا. حدیث میں الفاظ رہتے ہیں ابوبکر کا ایک نیچے ہوتا، چونکہ وہ ایک طرف سے موڑ لیتے تھے نا، دوسری طرف کا اتر جاتا تھا. ادھر سے موڑے تو ادھر کا، دونوں نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، یاد رکھیے. جو لوگ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور ان حالات کو بھی دیکھیے جن حالات جن غربت میں جو کپڑے وہ پہنتے تھے. ٹھیک. تو ایک طرف کرتے تو دوسری طرف کا ایک لٹک جاتا اور ایک اوپر رہتا. ٹھیک. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال لینا ہے تو ایک نیچے کرنا پڑے گا، ایک اوپر، پہلا. دوسرا، جب اللہ کے رسول کو کمپلین ہوئی ان کی کہ ابوبکر ایسا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. تو ابوبکر کی ضمانت تو رسول اللہ نے لے لی، میری اور آپ کی کون لیں گا؟ آپ نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے، تو ابوبکر کی ضمانت تو رسول اللہ لے چکے، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا؟ بتائیے مجھے. ضامن ہوں گے نا رسول اللہ. آپ نے فرما دیا صحابہ سے کہ ابوبکر کو تکبر نہیں ہے، تو ضمانت لے لی گئی ایک طرح سے ان کی. اللہ کے پاس رسول اللہ ضامن ہوگا ابوبکر کے کہ اس کو تکبر نہیں ہے. میری ضمانت اور آپ کی کون لینے والا بتائیے. اور اگر ان کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک اوپر اور ایک نیچے کرنا پڑے گا. تو پینٹ کو ایک طرف سے کھوس لیجئے، ایک طرف چھوڑ دیجئے. آپ بولیں گے یار یہ تو اور خطرناک ہو گیا، اس سے اچھا دونوں اوپر کر لو، ہے نا. تو دیکھیے یہ تکبر کا نہیں، صرف یہ اتباع سنت کا معاملہ ہے. اور یہ بھی لباس کے ادب میں ہے کہ لباس ان چیزوں کو کھلا رکھے جس کو شریعت نے حکم دیا، ان سے اوپر، ٹخنے سے اوپر تو اوپر. آپ بہت سے لوگ عقلیں لڑاتے ہیں، ہاں نیچے سے تو پیتاوے پہن لیتے آپ، تو نیچے سے تو آپ کچھ بھی کتنا بھی اوپر پہن لی، شریعت نے روکا نہیں آپ کو. پہنیے نا، پھر آپ کس نے روکا؟ پینٹ پہنیے اونچی اور نیچے سے پیتاوے پہنیے اوپر. ڈھک تو کیا ڈھکنا، مسئلہ ڈھکنے اور نہیں ڈھکنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے اونچا اوپر کا حصہ، نیچے سے آپ کتنا اوپر لے آتے ہو آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو جو ہے ایزار، پینٹ، پتلون، تہبند یا جو چیزیں پہنی جاتی ہے، قمیص، کوٹ جو بھی لمبے ہوتے ہیں، ٹخنے سے نیچے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. سوائے مستثنی حالت ہر جگہ رہتا ہے، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہے. سیکیورٹی، سیفٹی، کام کاج کے اندر، بارش پانی میں انسان چل رہا ہے اور کپڑے تو اندر سے چھوٹے لیکن بارش سے بچنے اتنا لمبا پہنا، وہ ایک سب ایکسیپشنل کیسز ہے، یاد رکھیے. لیکن عام حالت کے اندر ہمیں جسم کو یہ حصے سے اوپر پہننا ہے، باقی نیچے سے آپ کو چھپانا ہے تو آپ ساکس پہنیے، موزے پہنیے، خفین پہنیے، لیدر ساکس جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اوپر سے تو آپ کا کپڑا آ کر وہاں رک جائیں گا، یاد رکھیے. اب خامخواہ کے ہیلے، بہانے، نہیں ہم کو تکبر نہیں فلاں نہیں، یہ سب اللاجیکل ہے، یاد رکھیے. اگر تکبر نہیں بھی ہے تو اتباع رسول کے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیا صحابہ کا عمل، صحابہ میں سے کس کو تکبر تھا؟ لیکن سب کے اوپر رہے پوری زندگی، ہے نا. تو تکبر اصول نہیں تھا، اصل یاد رکھ لیجیے. اصول یہ تھا کہ اوپر سنت کے مطابق رکھا جائے، اور تکبر کے ساتھ کوئی لڑائے تو پھر تو اس کا معاملہ یہ کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا چادر، خمیص اور پگڑی میں ازبال اسے کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کوئی چیز ہو، ازبال، اور وہ جو کرتا ہے اسے مزبل کہتے ہیں عربی میں. تو آپ نے فرمایا کہ ازبال یعنی ٹخنے سے نیچے جو لٹکے، جو انہیں تکبر کے طور پر گھسیٹے گا، روز قیامت اللہ ان کی طرف رحم کی نظر نہیں دوڑائیں گا، رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا. تو جو تکبر سے کریں گا رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا، جو غیر تکبر سے بھی کریں گا جہنم کی وعید تو ان کو بھی آ چکی ہے. تو لباس کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ لباس مردوں کا ٹخنے سے اونچا ہو. تیسری چیز لباس میں لباس کی